اور امام اہل سنت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار۔ کیا تنبیہ فرمائی ہے کہ نعت کی نعت ہو جائے، مسئلے کا مسئلہ بیان ہو جائے۔ یہ امام اہل سنت کی ڈگر ہے۔ جو ظالم کہتے ہیں کہ یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، عقلوں پہ پتھر پڑا۔ فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، یہ نو بہاری کیا ہے؟ آنے واحد میں 70,000 اترتے ہیں اور پھر دوبارہ انہیں موقع نہیں ملتا۔ فرشتوں کی جماعت 70,000 اترتے ہیں اور پھر انہیں موقع نہیں ملتا۔ اولاد آدم کس قدر جو ہے خوش قسمت ہے کہ بار بار جو ہے حاضری دے، پھر بھی اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ ایک طرف ہمارے شاہد بھائی حبیبی ہیں، دوسری طرف ہمارے بہت ہر دل عزیز شخصیت، یہ بھی اتفاق سے نام ان کا جو ہے شاہد بھائی ہے، مدینہ پاک میں اتنے دن گزارے انہوں نے، اور حضور کی بارگاہ میں 5 وقت کی نمازیں انہوں نے ادا فرمائی۔ میرے یہاں بھی میرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کسی نے نہیں روکا۔ وہ لمحہ وہ مقام امام اہل سنت فرماتے ہیں مختصراً اپنی حاضری کے لیے میرے برادر مکرم برادر طریقت حضرت مولانا عبد القادر حبیبی صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی تشریف فرما ہے، اور ان کے سامنے میرا کچھ بولنا اور کہنا کہ یہ مقرر بھی ہیں محرر بھی ہیں۔ تو جیسا کہ شاہد بھائی نے کہا کہ ہمیں جو ہے جی بس اس کے بعد ہی جو ہے انشاءاللہ میں حضرت کو جو ہے سپرد کر دوں گا کہ میں تھوڑا بہت کچھ بزرگوں کی سعادت کے تحت بولنا بھی۔ اب شاہد بھائی نے حکم کر دیا کہ ناز شریف، تو بہرحال دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو وہ شعر پورا ہو جائے کہ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو دیار رسول میں حاضری دیا ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس وقت حضور کے روضے پر نظر پڑے تو دل یہ کہتا ہے کہ میں جھک جاؤں۔ تو پھر اگر سر جھکے تو فتویٰ لگے گا، تب کوئی کہے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، جب دل بے قرار ہو جائے سجدے کے لیے تو پھر کون فتویٰ لگائے گا؟ پھر دوسرے سجدے کو دل ہے بے قرار، یہ سر کی کوئی حیثیت نہیں، وہاں پر دل جھکے کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، اور اگلے شعر میں وضاحت بھی فرما دی کہ روکیے سر کو روکیے، سر جھکے گا حکم لگے گا تو سر کو روکو، دل جھکتا ہے کون دیکھتا ہے، کون حکم لگائے گا؟ فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اگر یہ کہتے سجدے کو سر ہے بے قرار بات نہیں بنتی۔ فرماتے ہیں سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے ہاں سر کو روکیے، روکیے ہاں سر کو روکیے۔ یہی تو امتحان ہے، اور جسے کہتے ہیں مقطع، اس میں فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا۔ یہ الہامی شعر ہے، یہ الہامی شعر ہے۔ فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا۔ اتنی بڑی بات کون کہہ سکتا ہے؟ جس سے کوئی گفتگو ہوئی ہو، جس سے کوئی گفتگو ہوئی ہو، جس سے کوئی بات ہوئی ہو، اور جس کا رابطہ اتنا مضبوط ہو۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، کیا بات کہی اپنے آپ سے کہ اے رضا خوف نہ رکھ۔ ہم آپ کون ہیں؟ عبداللہ، کائنات کا ہر انسان کیا ہے؟ عبداللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ابھی تو عبد مصطفیٰ تک پہنچے، بعد میں کہنا عبداللہ۔ عبداللہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے، اور جسے بارگاہ رسالت میں مقبولیت مل چکی ہو پھر وہی کہتا ہے کہ میں ہوں عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ پر بہت بڑا شریعت کا ایک حکم لاگو ہوتا، اس سے پرے ہو کر فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا۔ کس کا خوف ہے؟ آج چند روزے، چند نمازیں، چند سجدوں پر تو سینہ امام اہل سنت نے اس قدر خدمت دین فرمائی، پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا۔ ڈر رہے ہیں اس لیے کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا۔ آتی ہے صدا ادھر سے، کس بارگاہ سے کس کو آتی ہے صدا؟ کہتے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا۔ یہ بھی امام اہل سنت ہے، ہم سب کے ماؤ ملجا۔ فرماتے آتا ہے فقیروں پہ، ہم سب گداگر ہیں،
فقیر ہے اسی بارگاہ کے. امام اہل سنت فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، ارے خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. خود بھیک دے، یہ ایک ہی در ہے دنیا میں کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. تو امام اہل سنت وہاں سے پاتے ہیں اور ہم سب کو تقسیم فرماتے ہیں. جو عبدیت مصطفیٰ پا جائے پھر اس کے لیے جو ہے کوئی خوف نہیں. اور آگے جو ہے اگر ایسا کوئی شاعر کلام کرے تو جو حضرات اس سے شغف رکھتے ہیں وہ کہیں گے یار وزن ٹوٹ گیا، یہ بات ہو گئی، ایک لفظ کو 2 بار جو ہے کہہ دیا. لیکن امام اہل سنت کی ذات ہے جو حسان الہند ہے، فرماتے ہیں کہ نہ وزن بگڑا ہے نہ شعر بے مزہ ہوا ہے بلکہ اس کا حسن بڑا. فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اچھا ایک بار کہہ دیں کہ بھائی تیرے لیے امان ہے تو بھی تو بات بن جاتی ہے، لیکن فرماتے ہیں تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اس فقیر کا وجدان کہتا ہے کہ ایک ہے امان خداوندی، ایک ہے امان خداوندی اور ایک ہے امان مصطفی. ایک ہے امان مصطفی. اور ذرا دیکھیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. کہا جو رسول کی بارگاہ میں رسول کے دامن میں پناہ پا گیا ہو پھر اسے جو ہے کون ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. اور ایک شعر ذہن میں گردش کر گیا کہ عزیزان محترم جب یہ گنہگار دامن رسول میں چھپ جائیں تو تیور دیکھیں کہ ڈھونڈا ہی کریں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی. صدر قیامت اہل علم حضرات پہنچے کہ صدر قیامت جو بڑے بڑے ہوں. آج کل الیکشن کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی پارٹیوں کا نشان لگا ہوا ہے. ہم نے ابھی دیکھا کہ گاڑی پہ نمبر بھی نہیں ہے، ہاں، اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہوا سے باتیں، اور وہ سائرن جو دنیا بجا نہیں سکتی، گاڑی میں کوئی نہیں ہے، لیکن جو پکڑنے والے ہیں ان کی ہوا ٹائٹ ہے کہ صاحب نشان کس کا ہے، یہ آدمی کس کا ہے. ان کا نظر پھیر لو اسے جانے دو، نظر پھیر لو اسے جانے دو، اس لیے کہ یہ دلی تک پہنچ رکھنے والا ہے بلا تشبیہ و تمثیل. امام اہل سنت نے فرما دیا ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی. ارے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. رب ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو. دنیا میں کوئی نہ ملے گا جو اللہ سے دوستی نہ چاہتا ہو، مگر اس کے لیے 2 شرطوں کا بیان فرمایا قرآن پاک نے کہ فاتبعونی، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے دوستی چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ. ایک ہی بات جو ہے اس کے بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کر لو، اتباع کر لو، ان کے نقش قدم پہ چل جاؤ. قرآن اعلان فرما رہا ہے ضمانت کا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا حبیب بنا لے گا. پھر آگے جو ہے نتیجے کا بھی اعلان فرما دیا کہ جو اللہ کا حبیب بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے تو پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. وہ حضرت شاہ منور ہوں، وہ شاہ مخدوم پاک ہو، مخدوم بہار ہو، مخدوم کی چوچا ہو، مخدوم ماہمی ہو، اولیاء اللہ کی ایک جماعت ہے. عزیزان محترم، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما انہوں نے میرے حبیب کی اتباع کی، میں نے انہیں دوست بنا لیا اور ان کے نام اعمال سے ان کے تمام گناہوں کو درگزر فرما دیا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری خطائیں معاف کر دی جاتی. اے اللہ کیوں؟ کہا وہ میں ہی ہوں جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں، میرے سوا کوئی نہیں. درود پاک پڑھے 2 شعر عرض کروں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سکون اتنا میں تجھ سے دی لینا کام لیتا ہوں، سکون اتنا میں تجھ سے دی لینا
کام لیتا ہوں، اے دل ناکام لیتا ہوں، کہ طیبہ یاد آتا ہے تو دل کو تھام لیتا ہوں، کہ طیبہ یاد آتا ہے تو دل کو تھام لیتا ہوں۔ اور اگلے شعر پر خصوصی توجہ کہ ہمارا اور آپ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، ہمارا اور آپ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ کچھ کے دلوں میں ایسا ہے کہ نبی کا نام ہم نہ لیں تو نبی کا نام معاذ اللہ مٹ جائے گا۔ نہیں، نبی کا نام انمٹ چیز ہے، مٹنے والی ہے ہی نہیں۔ نبی کا نام مٹانے کے لیے دنیا کی کتنی چیزوں کو مٹانا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں مٹانا ناممکن ہے۔ تو مطلب صاف ہو گیا کہ خدا کے ذکر کے ساتھ رسول پاک کا ذکر ہے، اور خدا نے رسول پاک کا ذکر فرمایا، اور خدا انمٹ شے ہے۔ معلوم یہ ہوا ذکر مصطفیٰ بھی انمٹ شے ہے۔ بشر کا ذکر ہی کیا ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ بشر کا ذکر ہی کیا ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ بشر کا ذکر ہی کیا ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ ادب سے جب محمد مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں، ادب سے جب محمد مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں۔ توجہ کی بات کی ہے کہ نیلے والے نام تو ہزاروں ہوا کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں ہوا کرتے ہیں، مگر فرشتوں کو وجد کب آتا ہے؟ جب عاشق رسول ادب سے حضور کا نام لیتا ہے۔ ادب سے جب میں محمد مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں، بشر کا کوئی ذکر نہیں بلکہ فرشتے عرش پر وجد میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو جو ہے حضور کی محبت میں جلائے، حضور کی محبت میں موت عطا فرمائے، اور جب اس دنیا سے قبر میں جائیں تو حضور کی زیارت کاملہ نصیب فرمائے، اور جب قبر سے اٹھ کر حشر میں آئے تو حضور کی شفاعت کاملہ نصیب فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے ابھی جیسے شاہد بھائی نے ذکر کیا کہ ایک عزیز فوت ہو گئے، تو ان کے لیے بھی اور جتنے بھی جو ہے اس وبائی مرض میں یا قضاء الہی سے ہمارے اسلامی بھائی بہن وفات پا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا بھی خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔